اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد کے چیپٹر کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد، اور ایک دن قبل الیکشن ہوئے سی ڈی اے یونین کے اسلام آباد کے اندر۔ ایک طرف جناب عزت کمال پاشا جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیے گئے، اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیمی اسٹرکچر تھا انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کے لیے جلسے جلوس کارنر میٹنگز ارینج کی، اور اس میں ان کو بھرپور سپورٹ دی گئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ریجن کی مدر باڈیز، ڈسٹرکٹ کی مدر باڈیز اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد لیبر ونگ، یوتھ ونگ، ٹریڈرز ونگ، جتنے ونگز تھے انہوں نے، خواتین ونگ، سب نے سپورٹ کیا عزت کمال پاشا کو سی ڈی اے الیکشنز کے اندر۔ ایک طرف یہ ٹیم ورک آپ کو نظر آیا، اور دوسری طرف چودھری یاسین جو اس سے پہلے بھی سی ڈی اے یونینز کے اندر 3 دفعہ سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے جو ورکرز تھے اور وہ ایک ٹیم تھی، اور ان کی سپورٹ میں جو ہمیں ایک چیز نظر آئی وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک دوسرا دھڑا جو ایم این ایز کا دھڑا تھا، جس میں آپ چیئرمینز کہیں، کونسلرز کہیں، اور اس طرح کی جو سپورٹ تھی وہ تھرو آؤٹ دا اسلام آباد چودھری یاسین کو وہاں پہ سپورٹ ملی، اور اس کا آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایم این ایز اور ان کے جو سپوکس پرسنز ہیں اور جو پرسنل سیکرٹریز ہیں ان کی جانب سے آپ نے باضابطہ اس بات کی اناؤنسمنٹ بھی دیکھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کے حمایت یافتہ چودھری یاسین سی ڈی اے الیکشنز ون کر کے سیکرٹری جنرل کے طور کے اوپر منتخب ہو چکے۔ ایک یہ زاویہ تھا اس الیکشن کا۔ عزت کمال پاشا ہارے، چودھری یاسین جیتے، یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک الگ بات، اور چودھری یاسین جیتے، ان کو جیت کی مبارکباد، اور ان کے جتنے سپورٹرز ہیں ان کو بھی مبارکباد، اور عزت کمال پاشا رہ گئے، ہار گئے، ان کو یقیناً اپنی ہار کی وجوہات دیکھنی چاہیے۔ اس سب کے بیچ میں جو سب سے زیادہ جو بینگ ایک پولیٹیکل ورکر کے ہمیں جو سب سے زیادہ جس بات نے اریٹیٹ کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف 2 دھڑوں کے اندر نظر آئے۔ ایک دھڑا جو آفیشیلی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عزت کمال پاشا کو اناؤنس کر کے کینڈیڈیٹ لیبر یونین کا ان کی حمایت کی گئی، اور دوسری طرف ہی ایم این ایز کا دھڑا جو اپنی جماعت کی تنظیم کے اگینسٹ چودھری یاسین کے اس پینل کے اوپر کھڑے ہیں۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن تھی۔ یہاں پر اگر آپ یہ کہیں کہ آپ جو ہیں وہ کسی مثبت طرف جا رہے ہیں، اسلام آباد جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، تو میرے خیال سے یہ بالکل بھی کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اس وقت، چاہے وہ ایم این ایز ہوں، چاہے وہ آرگنائزیشنل سٹرکچر کے اوپر لوگ ہیں، یہ کوئی ایک ایسا فیصلہ نہیں تھا جسے سراہا جائے، جسے قابل ستائش سمجھا جائے۔ یہ ایک بہت ہی لاؤبالی کے ہیں، اور ایک انمیچور سا ڈیسیجن کہ ایک پیج کے اوپر چند لوگ ایک پیج کے اوپر آ کے اپنی چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل نہیں کر سکے۔ میں نے اس سے پہلے کتنی بار یہ بات لیڈرشپ کے گوش گزار کی، مگر اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ ٹل بھی مجھے حالات جس طرف جا رہے ہیں نظر نہیں آتا، اور ایک عام ورکر ان دھڑوں کی سیاست میں پس کے رہ گیا ہے۔ ایک دھڑے کے ساتھ ایک ورکر کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا دھڑا اس کو اپنے انتقام کی جو ہے وہ نظر کر دیتا ہے، اور جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ یقیناً دوسرے کے لیے وہ ایک پولیٹیکل
اس کو وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ روش یقینی طور کے اوپر چند لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تو بہتر ہے. چند لوگوں نے اپنی جو ہے وہ اگر پولیٹیکل ان کی کوئی مائلیج ہے، جو ان کے پرسنل جو ان کے انٹرسٹ ہیں وہ فلفل کریں گے، یا ان کی اپنی کوئی پولیٹیکل گرجز ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ اوپر ہیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور پاکستان تحریک انصاف کے قائد جناب عمران خان کی تحریک کا نقصان ہے. کیونکہ آپ ڈیوائیڈڈ ہیں. آپ جس منشور کو لے کر 2018 میں پبلک کے لیے آئے تھے اس کو فل آپ ابھی تک اسلام آباد کی حد تک بھی آپ نہیں کر پائے. اور اس میں آپ آئے روز آپ اسلام آباد کے اندر جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ ہے مہنگائی. آپ کی پورے اسلام آباد سبزی منڈی اسلام آباد سے لے کے اسلام آباد کے NA52 کی آخری یونین کونسل کے جو ایج ہے وہاں تک کسی ایک بھی جگہ کے اوپر آپ کو اشیاء خرد و نوش کی ایک قیمت نہیں ملے گی. یہ مسئلہ ہے جس کے اوپر آپ کو کام کرنے کی اشد ضرورت تھی. اگر آپ کسی یونین کے الیکشن میں کسی کو سپورٹ کریں نہ کریں یہ اپنی جگہ کے اوپر الگ بات، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری تھی، آپ 12,000 لوگوں کے ایک انسٹیٹیوشن کے لیے تو آپ کی دن رات آپ نے ایکٹیو ہو کے کام کیا، مگر ان 20 سے 25 لاکھ لوگوں کے لیے جن کو لیڈ کرنے کا آپ نے ٹھانی تھی، اسپیشلی MNAs نے. اور پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے اکارڈنگلی آپ MNA بنے اور آپ نے اس منشور کو فلفل کرنا تھا ان لوگوں کے لیے، ان 20 سے 25 لاکھ لوگوں کے لیے. ابھی تک ہم ان کو پراپر صحت کی سہولت نہیں دے پائے. ابھی تک ہم ایک بہتر ایجوکیشنل سسٹم ان کو ابھی تک پرووائڈ نہیں کر پائے. ابھی تک ہمارے پاس ان کو ہم ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں دے پائے. ہمارا پٹوار خانہ پہلے سے زیادہ کرپٹ، ہمارے پولیس اسٹیشن پہلے سے زیادہ ایک کامن مین کی ایکسیس سے باہر. ہمارے وابڈا پچھلے 4 سال سے بجلی کے میٹرز بند تھے. وہ میٹرز جو 7 سے 8 اور 9 ہزار میں لگنا چاہیے وہ 22 سے 25 ہزار روپے اس کا ریٹ ہے. یہ ہے اسلام آباد کے اوپر مسائل کے اوپر جو بات ہے اور حالات ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہوں. اور رہی بات آپ کے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر جو کام ہو رہے ہیں، آپ کا ایک گلی جس کی ٹوٹل اگر مالیت 1 کروڑ روپے ہے تو وہ کم از کم 2.5 سے 3 کروڑ میں بن رہی ہے. آپ کا جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ اناڑیوں کے ہاتھوں میں دے دیے گئے. ایک کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہوتے ہوئے ایک ایسا ادارہ جس کا کام ہی اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم ایسے ٹھیکیداروں کے رحم و کرم پہ ہیں جنہوں نے پہلے کبھی زندگی میں کوئی کنسٹرکشن ورک کیا ہی نہیں، ان سے ہم اپنی روڈز کنسٹرکٹ کروا رہے ہیں. وہاں سے کمیشنز بن رہے ہیں. ایک وارڈ، ایک یونین کونسل لیول کے اوپر تک جو ہے نا وہ ٹھیکیداروں کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن کر کے ان سے کمیشن بنائے جا رہے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ جب آپ بہتر کیسے کام کریں گے؟ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کا کام تھا چیک اینڈ بیلنس کا، آپ ان کے ساتھ جب آپ ایک کمیشن کی صورت میں اپنے ذاتی فائدے کی صورت میں جب آپ ان ٹھیکیداروں کے ساتھ آپ ملا کے ساری چیزیں کریں گے ایک نچلے لیول کے اوپر، تو اس کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے؟ MNAs صاحبان سے کہوں گا کہ وہ جس کلونیل سسٹم کے اوپر ابھی تک وہ چل رہے ہیں کہ چند کار خاص ہر یونین کونسل کے اندر آپ نے رکھ کے آپ ایک اپنا نظام چلانا چاہ رہے ہیں، یہ کلونیل سسٹم کے خلاف بھی پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوئی تھی. اس سے باہر نکلیے، خود کو پبلک کیجئے اور اپنی چیزوں کو بھی پبلک کیجئے.
سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہر ایک چیز کے اوپر پبلک اور ایک کامن مین سے لے کے اور جو پرائم منسٹر ہاؤس تک ہے، سب کی نظر آپ کے ساتھ اوپر ہے۔ یہ مت سوچئے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لوگ دیکھ نہیں رہے۔ ان باتوں کو سمجھیے، اسلام آباد کے جو ایکچوئل پرابلمز ہیں، ایک کامن مین کے، ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں، ان کے اوپر آئیے، ان کو دیکھیے، وگرنہ جیسے کنٹونمنٹ الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو رزلٹس آئے ہیں وہ سب کے سامنے، ان سے چشم پوشی کرنے سے حالات اور نتائج نہیں بدلیں گے، ان سے سیکھنے سے نتائج بدلیں گے۔ اگر آپ اسلام آباد کی جو قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ اسلام آباد کے اوپر بھی ویسے ہی کنٹونمنٹ الیکشنز جیسے حالات پیدا نہ ہوں، تو ان کو چاہیے کہ بر وقت اپنی چیزوں کو درست کریں، الائن کریں۔ اور جو لوگ یونین کونسل لیول کے اوپر ڈیولپمنٹ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ منصفانہ فنڈز کو اور جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس کو لوگوں کے بیچ لے کے جائیں۔ ایک ہی طرف آپ اپنے گھر کی طرف اگر آپ چیزیں کرنا شروع کر دیں گے اور باقی ماندار جو پبلک ہے وہ اس تاثر کے ساتھ بیٹھی رہے گی کہ ہمارے ساتھ کب ہوگا اور کیسے ہوگا، اور لوگ چاہے احتجاج کی صورت میں ہوں یا تحریک انصاف سے دل برداشتہ ایک نفرت آمیز رویہ تحریک انصاف کے ساتھ اپنائیں، اس سے اجتناب کریں، اپنی چیزوں کو الائن کریں۔ اور پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی تمام قیادت، ایم این ایز، آرگنائزیشنل جو سٹرکچر ہے وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے چیزوں کو لے آؤٹ کریں، اسلام آباد کی پرابلمز کو لے آؤٹ کریں، ان کا سلوشن ڈھونڈیں پرابلمز کا۔ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے، یہ کام کا ٹائم تھا، لیکن آپ نے اس میں پولیٹیکل جو سکورنگ تھی وہ کرنا شروع کی، اور اسپیشلی ایم این ایز نے تحریک انصاف کی ہی جو منتخب کردہ تنظیمیں، ان کو انہوں نے بالکل دیوار کے ساتھ لا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے، آپ کے ساتھ بھی ہیں، وہ بھی تھے، ان کو جماعت نے ہی اپنی نمائندگی دی ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا آپ کا حق ہے۔ اور تحریک انصاف کے جو آرگنائزیشنل جو لوگ ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ انہوں نے بھی تنظیم بناتے وقت میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں کیے۔ سچ کڑوا ہوگا، یقیناً کڑوا ہوگا، لیکن اس بات کو یہ میں اس لیے قطعاً نہیں کہہ رہا کہ کسی سے اس کی دل آزاری ہو یا میں نے کسی کو ملائن کرنا ہے، لیکن اس سچ کو اپنے پلو سے باندھیے۔ میرٹ کا وہ نظام جو خان صاحب کہہ رہے تھے وہ لے کر آئیے اپنی آرگنائزیشنل سٹرکچر کے اندر۔ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ کسی بھی صورت آپ گرو نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ اہل ہیں ان کو پلیٹ فارم دیجئے، ان کو وہاں تک لائیے۔ اب یہ اپنے عزیز رشتہ دار اور ایسا اپنا ایک گروہ بنانے کی اور اپنا ایک دھڑا بنانے کی کوشش میں یہ ورکرز کا جو ویسٹ ہے، اس کو پلیز روکیے، یہ کسی بھی صورت آپ کے فائدے میں نہیں ہے۔ ری الائن کیجئے خود کو، زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کسی بھی پوائنٹ کے اوپر ہر جگہ کے اوپر گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ری الائن کیجئے، درست لوگوں کو آگے لے کر آئیے، میرٹ کا فیصلہ کیجئے، اور جو اہل لوگ ہیں اہل لوگوں کو جب تک آپ آگے لے کر نہیں آئیں گے، جن کے اندر ول بھی ہے اور جو میرٹ میٹ بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب تک آپ اپنے سسٹم کا حصہ نہیں بنائیں گے، آپ بہت مشکل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے دیے گئے منشور کے اکارڈنگلی اپنے مقاصد اچیو کر سکے۔ امید اس بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اسلام آباد چیپٹر میں یہ موجود رفٹ ہے یہ ختم ہو چکے، اور اسد عمر صاحب پلاننگ منسٹر ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ خدا را اسلام آباد کے جو ڈیولپمنٹ
آپ پروجیکٹس بناتے ہیں ان کو ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جو گول ہے اس کے اکارڈنگلی بنائیے. گلی بن جاتی ہے، سیوریج کی لائن بعد میں اس کے لیے کھدائی ہوتی ہے. گلی بن جاتی ہے، 15 دن کے بعد اس کا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. ایسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا گول کبھی بھی اچیو نہیں ہوگا. اور ہر 5 سال کے بعد المیہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ گلی اور نالی ہی ہوتی ہے. اور ابھی تک ہم گلی اور نالی سے باہر کی سیاست نہیں کر سکے. پاکستان تحریک انصاف بھی، خان صاحب اپنی جگہ کے اوپر جو کام کر رہے ہیں وہ پچھلے اگر 30 سال کی سیاست کو دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ کے اوپر ٹوٹل یکسر مختلف ہے. ان کا جو انٹرنیشنل ریلیشن شپس ہیں اور جو ان کی خارجہ امور کے اوپر جو پاکستان کا امیج تھا اور جو ان کی اسٹریٹجیز ہیں، اور وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک بہتر جگہ کے اوپر جا رہی ہیں. لیکن ہمیں ڈومیسٹک لیول کے اوپر رہ کے ہمیں جو پرابلم ہے، جب تک ہم ڈومیسٹک لیول کے اوپر اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے تب تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والا الیکشن اور آنے والا جو مزید جو بھی ٹائم ہے وہ مزید مشکل ہوگا. اس بات کو سوچئے، سمجھیے، خود کو ری الائن کیجئے اور ان چیزوں کے اوپر ان چیزوں کو دیکھیے، جو پرابلمز ہیں ان کو سمجھیے اور ان کا حل تلاش کیجئے. انشاءاللہ اس کے اوپر، مہنگائی کے اوپر مزید پرو ایکٹیولی ہم انشاءاللہ کام بھی کریں گے، اور جو دیگر مسائل ہیں ان کو بھی ہم ایک ہائی لیول فورم کے اوپر تک لے کر جانے میں اور اسلام آباد کی ساری قیادت کو ایک ٹیبل میں لانے کی اپنی سی ایک بھرپور کوشش بھی کریں گے. چاہے وہ جس بھی شکل میں ہو کوشش کریں گے. اس سے پہلے بھی کی، ابھی بھی کریں گے. چاہے ہمیں اس کے لیے جو بھی طریقہ اپنانا پڑے ہم اپنائیں گے. احتجاج کرنا پڑے احتجاج کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے جو ورکرز ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ جہاں پہ جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اس کے اوپر آواز اٹھائیے. قتیل شفائی نے کہا تھا، کچھ نہ کہنے سے چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. اور اس سے بڑھ کر کوئی زمانے میں منافق نہیں قتیل، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اور اپنے حق کے لیے اور سچ کے لیے لڑنا یہ کسی بغاوت کے زمرے میں نہیں آتا. ہم قطعاً نہیں کہتے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی بغاوت کر رہے ہیں، لیکن یہ سچ بات ہے. بولا کریں، کہا کریں اپنی لیڈرشپ سے کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس جگہ کے اوپر بات کریں. تبھی نظام بہتر ہونے کے جو امکانات ہیں وہ روشن ہو سکتے ہیں، بصورت دیگر جیسا پہلے اندھیرا تھا مزید کچھ ٹائم رہے گا. اللہ خان صاحب کو اپنے جو ان کا مشن ہے، اپنی سی کوشش ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی، کرپشن، لا قانونیت اور جو ادارہ جاتی اصلاحات کی جو ضرورت ہے وہ کرنے میں خان صاحب کامیاب رہیں گے. اور کرپشن کے اوپر جو وہ بے رحم احتساب کا جو ہمارا نعرہ تھا اس کو ابھی فل ہونے میں مزید جو ہے نا وہ یقیناً وقت بھی لگے گا، اور ابھی اس میں کچھ ٹائم نظر آ رہا ہے. اور امید کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اس ٹینیور کے اندر اپنے یہ اہداف حاصل کرے. پاکستان زندہ باد.